شہادت کا واقعہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے، صبح کی نماز۔ جس صبح کی نماز آپ پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اس سے ایک دن پہلے ایک غلام مجوسی، بعض نے اس کو نصرانی لکھا، وہ غلام تھا اور ایک صحابی رسول کا غلام تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور یہ غلام ان کا تھا، مسلمان نہیں تھا۔ تو ضروری تو نہیں کہ غلام اور نوکر بھی مسلمان ہو، اس وقت بہت سارے غلام ایسے بھی تھے جو حالت کفر میں تھے۔ اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ میرے مالک سے کہیں کہ جو مجھ سے محصول لیا کرتے ہیں، کمانے کی اجازت ہے، انہوں نے دے رکھی ہے، لیکن وہ روزانہ کا نصف تولہ چاندی کے برابر مجھ سے وصول کرتے ہیں، آدھا تولہ، کہتے ہیں جتنا تو کما جا، میں نے تجھے چھٹی دی، لیکن اتنا تو نے مجھے ضرور دینا ہے، اگر اجازت نہ دیتے تو وہ نہ کما سکتا، کیونکہ مالک وہ تھے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کسی اور کام میں لگاتے تو کام کرنا پڑتا، لیکن اجازت دے رکھی ہے، آدھے تولے کے برابر مجھ سے روزانہ وصول کرتے ہیں، آپ سفارش کریں کہ تھوڑا سا کم کر دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا کہ میں آہنگر ہوں، میں لوہار بھی ہوں، میں نقاش بھی ہوں، نقش و نگار بھی کر لیتا ہوں، میں نجار بھی ہوں، میں بڑھئی کا کام بھی کر لیتا ہوں۔ یہ سارے کام، 3 کام اس نے ذکر کیے۔ اب آپ یہ بتائیں، لوہار کی کمائی، نقش و نگار کی کمائی اور فرنیچر بنانے کی کمائی، یہ چیزیں، یہ ایسے فن تھے اس دور میں کہ ان کی آمدنی کافی وافی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتنا تو کماتا ہے، آدھے تولے کے برابر وہ تجھ سے لیتے ہیں، یہ تو بہت کم لیتے ہیں تجھ سے، روزانہ کا تو بہت کما لیتا ہے، پھر بھی تو کہتا ہے کہ اس میں میری سفارش کرو۔ نہیں، میں تیری سفارش نہیں کروں گا، بالکل مناسب مقرر کر رکھا ہے تیرے اوپر۔ انہوں نے خاموش ہو گیا، دل میں اس نے عداوت، بغض، دشمنی رکھ لی کہ میرا کہنا حضرت عمر نے کیوں نہیں مانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا اس کی دلداری کے لیے، میں نے سنا ہے کہ تو چکی بھی بنا لیتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں بڑا ماہر ہوں اس کام میں۔ حضرت نے فرمایا ایک چکی میرے لیے بھی بناؤ۔ یہ تھا کہ میں اس سے کام لے لوں گا اور اس کو رقم دوں گا، اس کی کچھ دلداری ہو جائے گی، اس کے دل پر جو غبار ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جس کے دل میں عمر کا بغض آ گیا، وہ اس دنیا میں بھی برباد ہے، اگلی دنیا میں تو خیر پوری کائنات دیکھے گی کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں کہنے لگا بہت خوب، ایسی چکی بناؤں گا اس کی آواز مشرق سے مغرب تک گونجے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے اس کے دل میں ناراضگی ہے، اس کے دل میں بغض ہے، اس کے دل میں عداوت ہے۔ آپ نے صبح کی، یہ ایک دن کا واقعہ، دوسرے دن آپ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ بخاری میں دعا حضرت عمر کی موجود ہے، اپنی زندگی میں دعا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے کہ اللہ ان کی دعائیں قبول کر لیتا تھا۔ بخاری شریف میں یوں الفاظ موجود ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، وَاجْعَلْ موتی ببلد حبیبک، لیکن کسی اور شہر میں موت نہ آئے، تو مجھے اپنے حبیب کے شہر میں موت نصیب فرما۔ یہ دعا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت آئے، وقت آ گیا، دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر 27 ذوالحج 23 ہجری
اس وقت تک نیا سال شروع نہیں ہوا تھا، سن 24 ہجری شروع نہیں ہوا تھا، 23 چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ آئے، صفیں بن گئی، صحابہ تابعین، مسجد بھری ہوئی ہے، اور مسجد بھی مسجد کوئی عام نہیں، دنیا کی 3 عظیم ترین مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ 3 مساجد، مسجد اقصی، مسجد الحرام، مسجد نبوی۔ مسجد نبوی میں مصلی پر تشریف لائے، مصلی بھی میرے نبی کا مصلی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مصلی کا، اس منبر کا جو صحیح وارث ہوگا اس کو تکلیفیں پہنچیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پہ صبح کی نماز کے لیے تکبیر ہو گئی، آپ نے کہا اللہ اکبر۔ ان بچوں کو کوئی خاموش کرا سکتے؟ اگر یہ کسی کے بچے ہوں تو عرض یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مصلی پر تکبیر ہو گئی، تکبیر ہونے کے بعد آپ نے نماز شروع کی، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، سب نے آپ کے پیچھے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو آپ نے جب نماز شروع کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پہ حضرت عمر نے تکبیر تحریمہ کہی اور سب نے آپ کے پیچھے نیت باندھ لی۔ پہلی صف میں یہ قریب موجود تھا، چھپا ہوا تھا، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز۔ ابو لولو فیروز مجوسی تھا، بعض نے نصرانی لکھا۔ ابو لولو فیروز، اس نے ایک خنجر جو زہر آلودہ تھا، زہر آلود تھا، اس خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر 6 وار کیے۔ 6 حضرت عمر کے جسم پر کتنے وار کیے؟ 6 وار۔ ایک بار اور ایک حملہ ایسا کیا جو ناف کے نیچے آپ کو زخم لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ میرے اوپر حملہ ہوا ہے، سبحان اللہ، اتنی ہمت، اتنا عزم، اتنا استقلال، اتنی ہوش مندی، اتنی عقل میں نے نہیں دیکھا دنیا میں کسی کے پاس ہو۔ جتنا حلم اور تحمل، حوصلہ اور بردباری اللہ نے کس کو عطا فرمائی تھی؟ حضرت عمر کو۔ آپ گرتے گرتے اپنے وجود کو گرانے سے پہلے، زمین پر جانے سے پہلے، آپ نے ہاتھ پکڑا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کو کھینچ کے اسی زخمی حالت میں 6 زخم لگ چکے ہیں، زخمی حالت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز مکمل کرائی۔ نماز میں دیر نہ ہو، بعد جماعت نماز جس طرح جاری ہے یہ جاری رہنی چاہیے۔ حضرت عمر تڑپتے رہے اور مسلمانوں نے نماز مکمل کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 آدمیوں پر اس نے خنجر کا وار کیا، بالآخر وہ پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو اس نے مارا۔ مسلمانوں نے پھر حضرت عمر کو اٹھایا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اٹھا کے گھر لے آئے، بے ہوش تھے۔ جب ہوش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال کیا۔ پہلا سوال یہ تھا، یہ بتاؤ کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے، میرے اوپر حملہ کس نے کیا ہے، قتل کرنے کی کوشش کس نے کی ہے؟ تو
آپ کو بتایا گیا ایک مجوسی ابو لولو فیروز ہے، اس نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ کہا الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ کسی مسلمان کا ہاتھ میرے قتل میں شامل نہیں ہے، الحمدللہ۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے قتل میں کوئی مسلمان شریک نہیں ہے۔ 3 دن تک آپ اس دنیا میں رہے، علاج و معالجہ چلتا رہا، پوچھنے والوں کا تانتا بند کیا۔ اسی اثنا میں ایک نوجوان آیا، اس نے آپ کا حال پوچھا۔ جب جانے لگا آپ نے دیکھا کہ اس کا تہ بند وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، ٹخنوں سے نیچے ہے، تو آپ نے اشارہ کیا اس کو واپس لاؤ، بلاؤ۔ آج لوگ کہتے ہیں ٹخنوں سے نیچے شلوار کا مسئلہ، مولوی یہی بیان کرتے رہتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے نماز میں شلوار اوپر کرنا ضروری ہے، باقی مزے کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کو بلایا اور فرمایا یا ابن اخی ارفع راسک ارفع ازارک، اے بھتیجے اپنے تہ بند کو اوپر کر لو، یہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا مرد کے لیے حلال نہیں ہے۔ شلوار ہو، یہ چادر ہو، لنگی ہو، کوئی چیز ہو، آپ ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھ سکتے، چاہے نماز کی حالت ہو چاہے غیر نماز کی حالت ہو۔ اس لیے اس سے بھی بچیں، سخت وعید آئی ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا ایسا آدمی، اس لیے اوپر کر لو۔ اس نے اوپر کی، اپنے بیٹے کو بلایا، میری ایک چاہت ہے، ایک تمنا ہے، جاؤ ام المومنین کے پاس، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق اکبر، عفیفہ کائنات، ان کے پاس جاؤ اور جا کر یہ اجازت لو کہ عمر اجازت لینا چاہتا ہے اس بات کی کہ وہ حضور کے ساتھ اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں ان کے قریب آ کے دفن ہو جائے، اگر اس بات کی اجازت دے دیں آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، پردے میں بات ہوئی، دوسری طرف حضرت عائشہ، اس طرف حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، السلام علیکم یا امنا، اے ہماری ماں آپ کو سلام، کیسے آنا ہوا؟ رو رہی تھی، کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ابا جان نے بھیجا ہے، اگر اجازت ہو تو میں دفن ہو جاؤں۔ فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنی چاہت پہ عمر کی چاہت کو ترجیح دیتی ہوں، میں عمر دفن ہو جائے، یہ جگہ میری چاہت تھی، لیکن حضرت عمر کو اجازت ہے۔ حضرت عمر بھی بڑے عجیب تھے، کہا کہ جب اجازت لینا تو یہ کہنا کہ عمر پوچھ رہا ہے، سبحان اللہ، یہ نہ کہنا امیر المومنین پوچھ رہا ہے، یہ نہ کہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خاندان نبوت کے سامنے کتنی عاجزی ہے، کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے، کیا کہنا اور کیا نہ کہنا، عمر پوچھ رہا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین پوچھ رہا ہے۔ اے عمر، تیرے اس ادب کو میں 100 سلام کرتا ہوں، تیرا احترام خاندان نبوت کا اتنا زیادہ، اور وہ بھی ام المومنین کا۔ فرمایا جنازہ 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ نے شہادت پائی، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کا جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول حضرت صہیب رومی، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور قبر کہاں بنی؟ روضہ رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر میں اتارا کس نے ہے؟ واہ واہ،
اتارنے والے صحابہ کون سے ہیں؟ حضرت علی قبر میں اتار رہے ہیں، حضرت عثمان قبر میں اتار رہے ہیں، زبیر بن عوام قبر میں اتار رہے ہیں، اتنے کبار صحابہ وہ آپ کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ آج علم کا اتنا بڑا سمندر زمین کے نیچے اتر گیا۔ آج یہ آفتاب علم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پوری دنیا کا علم اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، حضرت عمر کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، حضرت عمر کا علم ساری دنیا پہ بھاری ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، بے شک اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ رکھ دیا ہے، یقول بہ، عمر جب بولتا ہے حق بولتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عمر کے بارے میں نے کافی عرض کرنا تھا، عرض کر چکا۔ اس کے ساتھ ایک بات اور عرض کرنی ہے، حضرت عمر کے موافق 22 سے 23 مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے، پردے کی آیات حضرت عمر نے رہ دی، اللہ نے آسمان سے وحی نازل کر دی، مقام ابراہیم وحی نازل ہو گئی، اسارہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ دیا، اللہ نے آسمان سے وحی بنا کے نازل کر دی، بہت سارے واقعات۔ آپ اپنی رعایا کا خیال کیا کرتے تھے، راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران اگر اللہ ہمیں آج دے دے، انشاءاللہ فلسطین بھی فتح ہو جائے گا، کشمیر بھی فتح ہو جائے گا۔ سلاما یا عمر الفاروق